تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بھائی امریکہ سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک جگہ فروٹ منڈی ہے، وہاں ایک شخص نے کتے پال رکھے ہیں جو وہاں بہت گندگی کرتے ہیں، کیا ان کو مارنے کی کوئی شکل اختیار کرنا مناسب ہے؟ جواب دی بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بھائی ماشاءاللہ، وہ تو کتے تو امریکہ کے اندر زیادہ پلتے بھی ہیں، گھروں کے اندر پالتے ہیں، وہاں تو اولاد کو کم پالتے ہیں، کتے تو زیادہ پالتے ہیں وہاں لوگ، اور وہاں تو کتوں کے نام پر تو یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ کتوں کے نام پر تو کروڑوں کی پراپرٹیاں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بات یہی ہے کہ بھئی جس آدمی کی عقل اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جب عقل چھین لے تو سمجھداری نکل جاتی ہے اس کی، تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رکھتا ہو۔ تو بہرحال وہاں صحیح بات ہے کہ بھئی کتوں کا پالنے کا بڑا مزاج چل رہا ہے، وہاں پر بھی ہر جگہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کتے کو پالتا ہے وہ آدمی گنہگار ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کتے کو پالتا ہے تو ایک قرات یعنی کہ اس کی کئی نیکیاں اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال لیتے ہیں، روزانہ کتنے کی نیکیاں اس سے کم ہوتی ہیں، کئی نیکیاں اس سے کم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ابھی کسی طرح ایک بیوقوف نے کہا کہ بھئی جب کتے ہیں تو فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو پھر فرشتے بھی کسی انسان کی جان نہیں لیتے، کیونکہ کتے جہاں ہوتے ہیں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو ان سے ہمارا ایک جواب یہی ہے کہ بھئی اب اس کتے کو جان لینے کے لیے بھی ایک فرشتہ تو آنا چاہیے نہیں آئیے۔ تو اسی طرح ہے کہ اسی بات بےہودہ باتیں، سوالات کے جوابات نہ کریں، بےہودہ سوال ہے آپ کا۔ تو بہرحال جو آپ نے مجھے سوال پوچھا کہ بھئی کتوں کو اگر کتا اس طرح ستا رہا تو کیا کرے، تو پہلی بات یہ ہے کہ بلا ضرورت کتوں کو یا کوئی بھی جانور کو شریعت میں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت، گنہگار عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک عورت تھی نماز روزے کی پابند تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، اور وہ دین کی شریعت پر عمل کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے گھر میں رہنے والی بلی کو اس نے باندھ کر مار دیا، یعنی اسے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتی تھی، وہ مر گئی۔ تو پھر اس کو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بہرحال آپ جانوروں کو پال رہے ہیں تو اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں، کون سے جانور پالنا ہے، شریعت میں اس جانوروں پالنے کی بھی اجازت ہے، آپ پال سکتے ہیں، لیکن کچھ جانور پالنے کی اجازت نہیں، جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، جو موذی جانور ہوتے ہیں اس کو نہ پالیں۔ آج کل تو شوقیہ انداز سے بہت ساروں کو میں نے دیکھا کہ بھئی سام تک بھی پال رہے ہیں، بڑا افسوس کی بات ہے۔ بھئی سان انسان کا دشمن ہوتا ہے، وہ عقل سے باہر ہے۔ آج کے بہت ساروں کو میں نے دیکھا کہ شیر بھی پال رہے ہیں، یہ کون سی انسانیت بات ہے بھئی، حیوانیت کی بات ہے یہ۔ تو بہرحال یہی بات ہے کہ بھئی بلا ضرورت چاہے کوئی بھی جانور کیوں نہ ہو، کتا ہو یا خنزیر ہو، کسی کو بھی ہو، شریعت میں مارنے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ تو دیکھتے ہیں کہ بھئی خنزیر کو جیسے ہی دیکھتے تو وہ تھوک دیتے ہیں، زمین پر تھوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، منحوس نہ سمجھے اس کو آپ۔ اسی طرح بعض لوگ الو کو دیکھتے ہیں گھروں پر تو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ الو شیطان ہوتا ہے، تو اس کو جیسے ہی دیکھتے تو پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ سب اغلاط العوام میں سے ہے۔ تو بہرحال بھائی آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ کتوں کو یا کوئی بھی جانور کیوں نہ ہو اس کو بلا ضرورت نہیں مارنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ کوئی جانور یا کتا کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعتاً وہ ضرر پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا ہو، تو اس جانور کو آپ پکڑ کر کے جنگل میں ڈال دیں، کوئی جنگل وغیرہ میں، کہیں بھی جنگلی جہاں وہ جنگل ہو وہاں بھیج دیں۔ اگر وہ وہاں بھی چھوڑ نہیں سکتے آپ وہاں چھوڑیں گے تو پھر وہ بات کر آئے گا، پھر کترنا مشکل ہے، اس طرح کی کہیں بات ہے، تو پھر آپ آخری درجہ یہی ہے کہ علماء نے یہ لکھا کہ بھی اس کے ایذا سے، اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہی کہ بھی اس کو ایک مار دیں، ہلکی مار مارے، تاکہ اس کے جسم پر کوئی زخم نہ ہو، اس پر غول نہ پڑ جائے، اس پر کوئی بھی لکڑی کے اس طرح کے کوئی بھی نشانات نہ پڑ جائے، اس طرح مارنے کی اجازت ہے۔ بعض بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتوں کو مارنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، پتھر اٹھا دیتے ہیں، جہاں کہیں کتا نظر آئے بھڑ بھڑ مارنا شروع۔ تو اس طرح کی باتیں سب نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی جانوروں کو بھی تکلیف دینا یہ شریعت کے اندر گناہ ہے۔ تو بہرحال آپ لاٹھی وغیرہ سے ہلکی سی مار دیں تاکہ وہ بھاگ جائے۔ اگر وہ لاٹھی سے بھی نہیں بچنا تو آپ کو تکلیف
لاٹھی مارنے کے باوجود بھی آپ وہ بخشنا نہیں، آپ جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں آپ کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ بھئی ایسے کتے کو آپ گولی سے بھی مار سکتے ہیں، گولی سے مار سکتے ہیں، کیونکہ جہاں کہیں بھی جو ایذا پہنچانے والے جانور ہوتے ہیں شریعت میں اس کو مارنے کی اجازت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الاسودین، یعنی سانپ اور بچھو کو مارو، دو کالے جانور جیسا کہ سانپ اور بچھو ہیں ان کو مارنے کے لیے، کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ جہاں کہیں بھی ہو یہ انسان کو ڈس لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈس لیا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ کے اس پر دم کیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح کی بات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الاسودین، سانپ اور بچھو کو مارنے کا حکم دے، کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر وہ اس سے حد سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر آپ اس کو گولی سے بھی مار سکتے ہیں، گناہ نہیں۔ اور اسی طرح اگر اس کو مارنا چاہ رہے ہیں تو تیز دھاری دار اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس سے بھی اس کے گلے پر ذبح کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، یعنی تو اس کو آپ چاقو سے بھی اس کے گلے کو ذبح کر دیں، کوئی گناہ نہیں اس میں۔ اور اسی طرح اگر چاقو سے بھی وہ مل بھی نہیں رہا کیا کریں، تو بھی کیا کریں، آخری درجہ ہے تو اسے زہر ڈال کر بھی مار سکتے ہیں، یعنی ایسی چیز آپ اسے کھلا کر یا مار سکتے ہیں، یا کوئی بھی بغیر کھلائے کے بھی ہو یا کھلا کر بھی ہو، ایسی چیز سے اسے مار سکتے ہیں جو تکلیف دینے والے جانور ہیں، جس سے ان کے جان جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو ان کو۔ اس لیے تو شریعت مطہرہ کے اندر ہے کہ جانور کو ایک کاٹنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو جلد ذبح کرو، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، وہ بھی اللہ نے اس کو بھی سمجھ دے رکھی ہے، وہ کہتا نہیں لیکن اسے سمجھ جاتا ہے کہ میں چھری کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو اگر آپ کوئی جانور کو بھی کاٹ رہے ہیں تو جلد کاٹنے کا حکم دیا، تیز نہیں دوڑانا چاقو۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی قربانی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہی چاقو تیز کر رہے ہیں گلے پر رکھ کر کے، تو اس طرح کی بات۔ تو بہرحال کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس موذی جانوروں کو آپ کتا ہو یا بلی ہو یا کوئی بھی جانور کیوں نہ حد سے زیادہ آپ کو تکلیف دے رہی، یعنی تو آپ اسے گولی سے مار دیں، یعنی تو دھاری دار چیز جیسا کہ چھری سے اس کے گلے کو کاٹ دیں، کوئی گناہ نہیں اس میں، یعنی تو آپ وہ مل بھی نہیں رہا آپ کو کیا کریں، تو پھر اس کو زہر وغیرہ کچھ بھی ڈال کر کے جس سے کم تکلیف ہو، یا دور کھڑا ہوگا کوئی دھاری دار چیز پھینک کر کے مار دیں جس سے وہ مر جائیں، تاکہ اس سے ایذا سے لوگ بچ جائیں۔ تو بہرحال اس کی اتنا آسانی سے اس کو مارے کہ بھی جان جلد سے جلد نکل جائے، اس سے کوئی کم سے کم تکلیف ہو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی، اور اس میں کوئی پریشان بھی نہ ہو۔ حضرت کیا کتے کو مارنے کا فتویٰ دے رہے ہیں، جانوروں کو مارنے کا، بھئی یہاں تکلیف سے بچانا مقصد ہے، یہاں پہلے تو انسان پلنا مشکل ہے، ابھی اوپر سے جانوروں کو بھی لا کر آپ ڈھکل رہے ہیں۔ تو بہرحال تکلیف دینے والے جو جانور ہوتے ہیں، چاہے آپ زہر سے ہو یا کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، جس سے کم نقصان ہو، آپ اسے کھلا کر یا مار کر یا ذبح کے ذریعے سے مار سکتے ہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی دلائل ہیں میں آپ کو لکھ کر ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔